बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना करने का जो मामला है वो इस्लामाबाद के आईजी और लाहौर के जो और पंजाब के आईजी हैं उनके गले पड़ने जा रहा है। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का ये एक फ़ैसला था और लाहौर हाई कोर्ट ने ये उनको हुक्मन कहा था कि आप पेश हों और वो पेश नहीं हुए। उसके बाद जो उनके खिलाफ कार्रवाई है उसके लिए जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, जो फवाद चौधरी के कज़न ने दरख्वास्त दायर की थी, उनकी जानिब से अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट में। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब इसमें वकील हैं। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि फवाद चौधरी के रिमांड के हवाले से भी अपील दायर की गई है, उनकी ज़मानत पर भी आज बहस हुई है। उसकी तफसील में अगले व्लॉग में मैं आपको तफसीलन बताऊँगा कि रिमांड के हवाले से अदालत में जो कुछ आज किया गया है और फिर उनकी ज़मानत का जो अगला फर्दर क्या अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चूँकि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी तफसीलात मैं अगले व्लॉग में आपको बहुत जल्द शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसम, जो बदनाम ज़माना जिनके खिलाफ केसेस थे और दहशतगर्दों की मुआवनत में मुलव्वस जिनको पाया जाता था, जिस तरीके से इमरान खान एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आसफ जरदारी इन चीज़ों में मुलव्वस है या आसफ जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है और वो सिंध का जो पैसा है वो लगाना चाहता है इमरान खान की जान लेने के लिए। तो ये इनका एक पूरे का पूरा, जिनका रव अनवार मुंह बोला बच्चा हो, उज़ैर बलोच जिनका बगल गिर बच्चा हो, तो फिर उसके बाद उन लोगों से आप क्या अच्छाई की उम्मीद रखेंगे। फिर डॉक्टर आसिम हुसैन भी तो उन्हीं का था और वो किस तरीके से उसने अरबों रुपए बनाए दहशतगर्दों की मुआवनत करके और अपने अस्पताल में उनका इलाज मुआवजा करके। और इसके अलावा आमदन से ज़्यादा असासाजात के नैब के भी रेफरेंस हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन ने 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतल्लिक नैब रेफरेंस से बरीयत की दरख्वास्त दे दी है। अब इसके लिए चाहिए तो ये था कि आसफ जरदारी को भी और नवाज शरीफ को भी और शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को कि वो हर सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं और जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के जितने भी किरदार हैं, उनको चाहिए था कि अपने 50 करोड़ तक तो केसेस माफ़ करवा लिए, तो आप कोई 50 अरब तक कर लेते ताकि आसफ जरदारी के भी और नवाज शरीफ के करीबी लोग भी इसमें बच जाते। अब 17 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस है और उसमें भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने बरीयत मांग ली है, जहाँ उन्होंने रेफरेंस से बरीयत की दरख्वास्त दी है। रेफरेंस से बरीयत की दरख्वास्त पर अदालत ने आइंदा समात 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी है, जिसमें वकला बरीयत की दरख्वास्त पर दलाल देंगे। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि मुल्क सख्त तरीन हालात से गुजर रहा है। 17 अरब रुपए करप्शन का मुलज़िम है और भाषण आप सुने। मुल्क सख्त तरीन हालात से गुजर रहा है, वो वक्त आ गया है कि सियासी मसलहतों से बालातर होकर फैसले किए जाएँ। मामला मनी बजट से हल नहीं होगा, हमें अपने अखराजात कम करने होंगे। आवाम को समझना पड़ेगा कि हम किस मुश्किल का सामना है। मुल्क बहुत ही सख्त हालात की तरफ जा रहा है, हमने ठीक इक़दामात ना किए तो हालात संगीन होंगे। अब वो वक्त आ गया है कि सियासी मसलहतों से बालातर होकर फैसले करें। अब वो सियासी मसलहतें कौन सी हैं? सियासी मसलहतें ये हैं कि जी आप मेरे लिए भी एक नई तरमीम करें और 17 अरब रुपए के जो करप्शन है उसको भी इसमें शामिल कर दें ताकि मुझे भी रिलीफ मिल जाए। और जो मसलहतों की बात कर रहे हैं वो ये मसलहतें हैं, वो ये निज़ाम है, वो ये सारे का सारा तमाशा है। बहरहाल दूसरी जानिब जो एक सीनियर जरदारी माफिया का सरगना जिनको कहा जाता है और मुराद अली शाह के कार खास, उनकी दरख्वास्त जमानत पर, उन पर एक मेगा करप्शन केस है और उस मेगा करप्शन केस में उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। हैदराबाद ट्रेजरी में 3 अरब 20 करोड़ रुपए का सिकंडल से मुतल्लिक साबिक सेक्शन ऑफिसर वज़ीर आला सिंध सेक्रेटरीट आरम ज़िया इसरा, उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है अदालत ने। कराची की एहतसाब अदालत ने हैदराबाद ट्रेजरी में 3 अरब 20 करोड़ रुपए का स्कैंडल में साबिक सेक्शन ऑफिसर वज़ीर आला सिंध सेक्रेटरीट उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। प्रोसिक्यूटर नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि मुल्ज़िम आमिर ज़िया इसरा 2009 से 2016 तक महकमा ख़जाना में
سیکشن آفیسر تعینات رہے۔ عامر ضیاء 2016 سے 2017 کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سیکریٹریٹ میں تعینات رہے۔ جب جہاں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، ملزم نے کوئی اقدامات نہ کیے۔ اب اگر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے مراد علی شاہ خود تھے، اگر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے آصف زرداری اور بلاول زرداری تھے، یہ جو جتنا پیسہ ہے، جب انہوں نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائی تھی تو کون سا پیسہ یہ کوئی اپنی جاگیریں بیچ کر انہوں نے عوام کے درد میں یہ چوروں کو اور ایم این ایز کو اور ایم پی ایس کو خریدا تھا؟ تو وہ سندھ کے غریب لوگوں کا ہی پیسہ تھا جو انہوں نے اربوں روپے اڑا دیا صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے اور اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے۔ جو انہوں نے پنجاب میں جو کچھ کیا، یا آپ جو عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں حامد میر کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اب آصف زرداری کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سندھ میں اب میں آصف زرداری اور جو زرداری مافیا اس کا خاتمہ کروں گا اور پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں مضبوط کیا جائے گا۔ وہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی، کوئی عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا۔ یہ بات تو آصف زرداری نے کبھی نہیں کی کہ عمران خان نے مجھے کوئی دھمکی دی ہے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حامد میر اس بات پر کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ میرے قاتلوں کو سپاری دے دی ہے یا پیسے دے دیے ہیں آصف زرداری نے، حامد میر اس کی وکالت کرتے ہیں کیونکہ حامد میر خاص بچہ ہے آصف زرداری وغیرہ کا، تو خاص کیونکہ ان پر الزام لگا تو اس پر جناب حامد میر کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کل تک عمران خان نے بھی آصف زرداری کو کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بات ہو رہی تھی سندھ میں سیاست کی کہ میں سندھ سے زرداری مافیا کا صفایا کر دوں گا، یا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جی کہ ایک سیاستدان کہتا ہے کہ جی اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے یا اس نے ملک کا صفایا کر دیا ہے، تو اس سے یہ مراد تو نہیں ہوتا کسی کی جان لینا، لیکن یہاں چونکہ یہ لوگ ہیں، ان کے اپنی ان کی ٹرانسلیشن ہے۔ خیر، نیب کے مطابق ملزم نے بڑی تعداد میں آمدن سے زیادہ اثاثے بنائے اور سرکاری افسران کے تبادلوں کے ذریعے رشوتیں وصول کی۔ ملزم کے موبائل فون فورینزک کرایا گیا ہے جس سے حیران کن انکشافات ہوئے ہیں۔ 83 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے۔ ملزم کے وکیل نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ فنڈز ریلیز کرنا جرم نہیں ہے، اس میں بدعنوانی جرم ہے۔ ملزم گزشتہ 9 مارچ سے جیل میں ہے، اس کی ضمانت منظور کی جائے، لیکن چونکہ وہ زرداری مافیا نے استعمال کر کے پھینک دیا ہوگا، نہیں تو جج کی کیا کہ وہ یہ ضمانت خارج کرتا، جو تمام کیسز میں ان کو ریلیف دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا۔ یہ خاص الخاص آدمی ہیں مراد علی شاہ کے، اور اگر زرداری کے ڈائریکٹ خاص الخاص ہوتے پھر تو ضمانت منظور ہو جانی تھی، لیکن یہاں پر وہ کیونکہ ملازم کے ملازم تھے اس وجہ سے درخواست ان کی مسترد کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کو جس دن گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے حکم دیا کہ اور انہوں نے سماعت کی 12 بجے، دن کے 12 بجے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پروڈیوس کریں۔ عدالت نے پوچھا، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وہاں پر موجود تھے، کہ اس وقت کہاں پر ہے فواد چودھری، تو بتایا گیا کہ وہ سروسز ہاسپٹل میں ہے۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ان کو آپ پروڈیوس کریں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فروخ حبیب نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں فروخ حبیب یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کینٹ کی مختلف گلیوں میں اور سڑکوں پر پھرایا جا رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ دوبارہ سماعت ہوتی ہے، دوبارہ جب سماعت ہوئی تو 2:30 بجے دوبارہ سماعت ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا جی کہ بس ابھی وہ نہیں پہنچ پائے، بس تھوڑی دیر تک وہ آ جائیں گے۔ پھر 3 بجے کا ٹائم رکھا اور 3 بجے بھی جب وہ نہ آئے تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب دونوں کو طلب کر لیا ذاتی حیثیت میں، اور باقاعدہ وہ آرڈر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا اور ساتھ حکم دیا تھا کہ فواد چودھری کو بھی 6 بجے پیش کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فواد چودھری کو 6 بجے پیش نہیں کیا جاتا اور آئی جی اسلام آباد پیش نہیں ہوتے، اور آئی جی جو پنجاب تھے وہ پیش ہوتے ہیں، وہ اپنی کہانی سناتے ہیں، جناب میں تو عدالتوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں کوئی ایسا جو اپنی تعریفیں گا رہا ہے۔ بہرحال آئی جی نے اپنی کہانی سنائی، جج صاحب نے کہا کہ چلیں۔ اب وہ جو جج صاحب کا اور جو عدالت کا رویہ تھا، جو عدالت نے یہ کہا تھا کہ پیش کرنا پڑے گا اور مجھے اپنے احکامات پر عمل کروانا آتا ہے، وہ 3 بجے سے پہلے والے جو معاملات تھے وہ 6 بجے کے بعد بالکل تبدیل ہو گئے۔ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرٹ کے اوپر بحث کریں۔ انہوں نے نہ پوچھا بھی آئی جی اسلام آباد نہیں آئے، میں نے حکم دیا تھا، اور اگر وہ موٹر وے پر بھی تھے تو وہ واپس آ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ جج صاحب نے کہا وہ اسلام آباد بھی ہیں، یہ میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا۔ میں اس وقت کمرہ عدالت میں جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ جج صاحب نے کہا کہ وہ موٹر وے پر ہیں یا اسلام آباد ہیں، جہاں بھی ہیں ان کو لایا جائے، یہ حکم دیا، اور وہ ریٹن بھی حکم آ گیا۔ جب ریٹن حکم آ جائے تو اس کے بعد اس حکم پر عمل درآمد ہوتا ہے۔
اب جو طارق سلیم شیخ صاحب نے وہ پیش تو نہ ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے دلائل دی، عدالت نے کہا کہ چونکہ آپ کی درخواست صرف اس حد تک تھی کہ ان کو غیر قانونی گرفتار کیا گیا ہے، بلکہ جو ان کی گرفتاری ہے اس کے حوالے سے ایف آئی آر بھی اب سامنے آ گئی ہے، اور ایف آئی آر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریمانڈ کے لیے بھی عدالت میں پیش کیا ہے، آپ کے وکلاء گئے ہیں وہاں پیش ہوئے ہیں، عدالت نے آپ کو ریلیف دیا ہے، آج ریمانڈ راہداری ریمانڈ نہیں دیا بلکہ کہا کہ آپ جا کے اسلام آباد میں پیش کریں، تو اس وجہ سے غیر قانونی اس میں گرفتاری کا جو آپ کا الزام ہے وہ نہیں ہے، اس بنیاد پر آپ کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اب یہاں تک معاملہ ہو گیا، اور جو عدالت نے فیصلہ جاری کیا وہ ایک لائن کا تھا، جس میں سمپل اتنا لکھا گیا کہ جو ریزنز یا گراؤنڈز ہیں وہ بعد میں بتائی جائیں گی، اور جو پٹیشن ہے وہ ڈسمس کی جاتی ہے۔ وہی جو پٹیشنر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے یہ کزن ہیں، ان کی جانب سے آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر جو فریقین ہیں ان کو بائی نیم پارٹی بناتے ہوئے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ 25 جنوری کو ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا، احکامات دیے، اسلام آباد پولیس نے عدالتی احکامات کے باوجود انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا۔ احکامات پر عمل نہ کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، عدالت متعلقہ افسران اور حکام کو قرار واقعی سزا دینے کا حکم دے۔ یہ نبیل شہزاد ہیں، نبیل شہزاد بنام آئی جی پنجاب وغیرہ، یہ درخواست ہے، اور نبیل کزن ہے فواد چودھری کے، ان کی جانب سے جب عدالت میں انہوں نے باقاعدہ اس آرڈر کو لکھا کہ 25 جنوری کی شام 6 بجے عدالت میں پیش کرنا تھا، لیکن انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اب توہین عدالت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو عدالت کے اندر جو کارروائی جاری ہوتی ہے عدالت خود حکم جاری کر دیتی ہے، یا جو فریقین ہوتے ہیں وہ عدالت میں درخواست دیتے ہیں توہین عدالت کی۔ اس دن اب جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے خود حکم جاری نہیں کیا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو معافی مل گئی ہے، بلکہ یہ فریق جو دوسرا فریق ہوتا ہے مخالف فریق، یہ اس کے اوپر بھی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور اس کا رائٹ بھی ہے کہ وہ توہین عدالت کے لیے عدالت میں درخواست دائر کرے اور توہین عدالت کے لیے عدالت سے رجوع کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سوموار کے دن لاہور ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ بھی نہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس ہی توہین عدالت کا کیس لگے گا، کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔